ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر خدمت ہیں اور پاک رب جی بادشاہ کی بارگاہ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعا گو بھی ہیں۔ اللہ پاک مائی صاحبہ کو مصطفیٰ کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ اس بی بی کی عظمت اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس خاتون کے بطن سے ان کی گود میں اللہ ایک ثنا خان عطا کرے، حضور کا ثنا خان جس بی بی کے ہاں پیدا ہوا ہو۔ یہ سلمان اقبال اللہ عمر دراز کرے اس نوجوان کی، یہ جو بھی حضور کی محبت کا اثر ہے، یہ ماں کی دودھ کی تاثیر ہے۔ اتنی عاشق رسول والدہ ہیں کہ جن کا بچہ پورے پاکستان میں حضور کی ثنا خوانی، نبی سائیں کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ آپ سب دعا میں شمولیت اختیار کریں، آمین کہیں کہ اللہ پاک بی بی صاحبہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سادات حضرت بالخصوص حضرت شاہ بابا بادشاہ، علماء اور نعت خوانان شیریں لسان، یہ ایک نوجوانوں کا مجمع ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ بقر جو کہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، اس کی 183 نمبر آیت جو آپ نے پورا مہینہ سنی ہے، اسی کو تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، میں اللہ نے تم پر روزے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ نے تم پر روزے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے ہیں۔ مقصد ہے اس کا، مقصد کیا ہے؟ توجہ کریں، رمضان شریف کے سارے روزوں کا مشن، مقصد۔ ایک بندہ امام حسین کے پوتے کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ سائیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، 5 وقت پڑھتا ہوں، بڑی محنت سے پڑھتا ہوں، دل میں کھٹکا سا رہتا ہے کہ قبول بھی ہیں کہ نہیں، اگر تو قبول ہیں تو پھر جاری رکھوں، اور اگر قبول نہیں ہیں تو پھر قبولیت کا کوئی انتظام کروں۔ حضرت امام حسین کے پوتے نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا، میرے پاک رب نے کوئی بھی ایسی عبادت بندوں سے کروائی نہیں جس کی قبولیت کی ساتھ سند نہیں دی۔ اس نے پوچھا، حضور میری نمازوں کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، حضور قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بندے کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف نہ جائے، وہ برائی کی طرف نہ جائے۔ تم غور کر لو، اگر تو نماز 5 گانا پڑھ کے تم بے حیائی کی طرف نہیں جا پاتے تو پھر قبول ہے، اور اگر تم نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہو اور رات کے 2 بجے موبائل پہ مجرا بھی تکتے ہو، بے غیرت بھی ہو جاتے ہو، آنکھیں بھی پلیت ہوتی ہیں، تو پھر سمجھنا تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے رمضان شریف کو مکمل طور پہ دیکھا ہے،
میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے روزے قبول بھی ہیں کہ نہیں؟ مالک فرما رہا ہے لعلکم تتقون، میں نے بتا دیا ہے میرے روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اگر تم متقی ہو گئے ہو تو تمہارے روزے قبول ہیں، اور اگر تم متقی نہیں ہوئے تو تمہارے روزے فضول ہیں۔ دیکھیں میں بات واضح نہیں کر سکا، میں سورہ بقر پڑھتا ہوں، دوسرا سورہ ہے، میں 21 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ مجھے سپیکر مکمل سادہ چاہیے، مجھے ایکو نہیں چاہیے، ڈیلے نہیں چاہیے، رپیٹ نہیں چاہیے، بالکل منجمد آواز چاہیے، اس سے بھی ساکن کریں اگر ہو سکتی ہے تو اب اس میں تھوڑی سی آواز ڈال دیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، شاباش بیٹا، اللہ عمر دراز کرے، لعلکم تتقون۔ اللہ فرمایا بات صرف روزوں کی نہیں، پڑھائی میں نے نمازیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بات صرف روزوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے صدقہ بھی اسی لیے دلوایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ میری ساری عبادت کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں میں ابھی بھی واضح نہیں کر سکا، کچھ بندے چپ ہیں، میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے 194 نمبر آیت، 194 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، شک نہ کرنا میں اللہ متقیوں کے ساتھ ہوں۔ رب فرما رہے میں متقیاں دے نال ہاں۔ میرا خیال ہے ہمارا ایم این نے کہہ دینا میں تیرے نال ہاں، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہون ساڈا وال ڈینگا نہیں ہوندا، چودھری ہمارے ساتھ ہے۔ 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی کنڈ تو نہ لگے، جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے نال ہاں، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے۔ اچھا رکنا، مجھے سورہ توبہ سامنے آ رہی ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور میں 4تھی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا مجھ اللہ کو متقیوں سے پیار ہے۔ اللہ متقیوں سے نہ پیار کرے جس نے روزوں کا مقصد پورا کیا ہے، نہیں اس سے اللہ پیار نہ کرے جس نے رمضان کا مشن پورا کیا ہے، اس سے پیار نہ۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، میرا مالک سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا ہے، 11 نمبر سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر، صبر کرو، چپ نہ کرو، صبر کرو۔ پھر سنو، فاصبر، صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبر اسی کی سونی ہوگی جو متقی ہوگا۔ نہیں دیکھیں میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65 نمبر سورہ ہے اور میں 65 نمبر سورہ کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یتق اللہ، متقی تو ہو جائے۔ بیٹا مجھے دیکھو، میرے شیر مجھے دیکھ، آگے لفظ ہے یجعل، جو جعلہ کا مضارع کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے بناتا ہوں اللہ اور بناتا رہوں گا، مخرجا، نکلنے کا راستہ۔ نہیں میری نالائکی دیکھیں، میں پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ رب بادشاہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی متقی ہو جائے، اس پہ جہاں بھی مصیبت بنے گی نا، میں اللہ اسے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے نکال دوں گا۔
نہیں بیٹا میں نہیں آگے چل سکتا. کیا لفظ میں نے پڑھے ہیں؟ وہ دیتے جدوں بھی اوکھی پیڑھی بنے گی اللہ انہوں اتھوں کڈے گا. کڈ دا وے نہیں، کڈے گا. یہ گا بتا رہا ہے اگر دنیا میں بن گئی یہاں سے نکال دے گا، قبر میں بن گئی وہاں سے نکال دے گا. اور اگر آپ ہماتن گوش ہوں تو میں اسی سورہ سے 5ویں آیت لیتا ہوں، اسی سورہ سے 5ویں آیت لیتا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ میں ادا کر دوں. اگر کوئی تم میں سے متقی ہو جائے تو میں مکر جاؤں گا کہ اس نے گناہ نہیں کیے، میں انکار کر دوں گا یہ گناہگار نہیں. فرشتے مجھے کہیں گے یہ بڑا گناہگار ہے، میں کہوں گا میں نہیں مندہ انہیں کیتے نے اس لیے متقی ہو گیا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے. 7 نمبر سورہ ہے، 156 نمبر آیت ہے، 156 نمبر آیت مجھے یاد آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمتی وسعت کل شیء. اور رحمتی میری رحمت، وسعت گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کل شیء ہر شے کو، میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. پر اللہ جی پر کیا؟ فسا اکتبھا للذین یتقون. میں اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے جلد ہی اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھوں گا جو متقی ہوگا. نہیں مالک میں سمجھا نہیں سکا، کیا فرمایا ہے تو نے؟ مالک فرمایا اگر کسی کا دل کرے اس کی ہر سانس میری رحمت کی چھاؤں میں گزرے، میرے ساتھ سودا کر لو، متقی ہو جاؤ، میری رحمت بادل کی طرح تم پہ سایہ کرے گی. اگر تم متقی ہو جاؤ تو میری رحمت تمہارے ساتھ ہے. اچھا رکنا، جو بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو میں اگر کوئی فائنانشلی پریشان ہے تو وہ توجہ سے ایک تعویذ لو. سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے، 96 نمبر آیت ہے، 96 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور لو اگر، انا شک نہیں کرو، اہل القریٰ یہ بستیوں والے، آمنو جو مومن تو ہیں، واتقوا متقی ہو جائیں، لام ضرور بالضرور، فتحنا ہم کھولیں گے، علیہم ان کے اوپر، برکات برکت کی جمع، ساری برکتیں، من السماء والارض زمین آسمان کی ساری برکتوں کے منہ اس پر کھول دوں گا اگر کوئی متقی ہو جائے گا. آپ سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں مجھے عمرہ پر ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ لوں. یمن کے صحابہ جب عمرہ شریف کے لیے جاتے تھے نا تو کرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے جس کے گھر جا رہے ہیں خود ہی کھلا لے گا. اس پر قرآن کی آیت آ گئی. رب جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تزودو میرا حبیب اپنے غلاموں سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ. میں کیسے آگے پڑھوں؟ چپ، میری شکل دیکھتے ہیں، نہیں پڑھ سکتا. میں پھر کہوں گا تزودو میرا حبیب اپنے غلاموں سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ. جوانوں اس جوانی کا کیا کرنا ہے جو قرآن کے لیے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی یار. پھر پڑھ رہا ہوں تزودو میرا حبیب ان سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ. اب جب وہ کرایہ لے کر چلے تو اللہ نے فرمایا خالی ہاتھ تھوڑی جائید ہے،
جس کے گھر جائیں اس کے لیے بھی کچھ لے کر آتے ہیں. اس پر نبی کے صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا, اللہ کے لیے کون سی ٹوکری لے کے جانی ہے پھل کی؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, میرا محمد ان سے کہو میرے گھر آنا ہے تو میرے لیے تقوی کی ٹوکری ساتھ لے کر آؤ. یعنی عمرہ اور حج اس کا قبول ہے جس کے پاس تقوی موجود ہے. اگر تقوی نہیں تو حج بیکار. دیکھیں مجھے سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے, 5واں سورہ ہے. میں 27 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ ساتھ ہیں تو میں پڑھنا شروع کروں. نہیں, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ, اور اتلو محمد جی تلاوت کرو, علیہم صحابہ پر, نبأ وہ خبر, بنی آدم بالحق آدم کے پہلے 2 بچوں کی وہ بات جو بالکل سچی ہے, جو انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ابے سے کی تھی, آپ تو اسے تلاوت کرو. بھئی اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کی روح بھی ساتھ سبحان اللہ کہے گی. مالک فرماتا ہے از قربا, محمد جی آپ کو یاد ہے نا. عجیب جملہ ہے قرآن کا, محمد جی آپ کو یاد ہے نا, آپ کو یاد ہے نا. دیکھیں میں حضرت شاہ بابا بادشاہ سے کہہ سکتا, آپ سے کہہ سائیں آپ کو یاد ہے نا وہ مجلس, وہ پروگرام آپ کو یاد ہے نا. میں قادری بیٹھا اس سے کہہ سکتا, قادری یاد ہے عرس پہ, پیر صاحب کے عرس پہ یاد ہے نا. یہ یاد ہے تب کہتے ہیں جب کہیں کٹھے ہوں. بھائی سبحان اللہ گھر جا کے کہنا, تمہارا نبی آدم کے بچوں کے گھر کی میٹنگ سے غیر حاضر نہیں. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. تو یہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی میٹنگ بھی محمد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. جس کا ایمان ہے ہم حضور کی نظروں میں ہیں مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. چلو ٹھیک ہے, اب میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا از قربا, محمد جی آپ کو یاد ہے نا, یاد ہے نا آپ کو. مالک کیا فرمایا, از قربا, جب آدم کے 2 بیٹوں نے کہا تھا ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, ہمیں اللہ کا, بولو گے تو میں آگے پڑھوں گا, ہمیں اللہ کا قرب چاہیے. اس وقت آدم نے اپنے بچوں سے کہا تھا بیٹا قربانن, اس کا قرب لینا ہو تو قربانی کرنا پڑتا ہے. اس کا قرب لینا ہو تو قربانی کرنا پڑتی ہے. اب بھائی واقعہ لمبا ہے, مجھے معاف کر دے, میں سارا واقعہ نہیں پڑھ سکتا, ادھار کرتا ہوں, زندہ رہا تو پڑھوں گا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. دونوں بچوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہوئی, دوسرے کی مردود ہوئی. اوے بیٹا, اوے میرا شیر بات نہیں کرنی. ایک کی قربانی قبول ہوئی, ایک کی مردود ہوئی. اب مردود نے مقبول سے کہا کالا, آپ توجہ کریں, کالا لا اقتلنک, آئی ول کل یو, میں تجھے قتل کروں گا. اس پر محمد کا رب بولا کالا انما یتقبل اللہ من المتقین, اے دے ہتھی نہ پہ, میں قربانی قبول اس کی کرتا ہوں جو متقی ہوتا ہے. میں قربانی اس کی قبول نہیں, میں نہیں سمجھا سکا, میں 36 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 22واں سورہ ہے, الحج نام ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, جس دن تم قربانی کرتے ہو مجھے خون نہیں پہنچتا. جس دن تم قربانی کرتے ہو مجھے گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تجھے کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ اس دن بھی تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. میرا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی, روزوں کی روح کا نام تقوی ہے, نماز کی قبولیت کی سند تقوی ہے, حج کی قبولیت کی ضمانت تقوی ہے, قربانی کی قبولیت کی ضمانت تقوی ہے,
جی نہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں، مالک فرما رہا ہے میری رحمت کا سایہ چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، میرا ساتھ چاہتے ہو تو متقی ہو، میرے محبوب بننا ہے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ حجرات یاد آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، میں 13 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا شک نہیں کرنا، اکرمکم تم میں سے عزت ہی اس کی ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر پڑھتا ہوں، انا شک نہیں کرنا، اکرمکم تم میں سے عزت اس کی ہے۔ میرا اللہ گجرانوالہ کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، فرمایا نہیں، عند اللہ بندے اس کی عزت نہ بھی کریں، محمد کا رب اس کی عزت کرتا ہے۔ یا اللہ بہت بڑا امیر بندہ ہے جس کی تو عزت کرتا ہے، فرمایا نہ، سارا دن سائیکل پہ پھرتا ہو، پیدل چلے ساری زندگی، پر انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے تو محمد کی رب کی کچہری میں عزت والا ہو جاتا۔ عزت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، نمازوں کی قبولیت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ۔ دیکھو میرے وجود میں جو خون ہے وہ علی کا ہے، میرے گھر میں جو فیضان ہے وہ معین الدین کا ہے۔ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر منبر پر بیٹھ کر تم سب کو دعوت دیتا ہوں، تم میں سے کسی نے ولی ہونا ہے؟ میری آفر بڑی تھی، آپ نے قبول نہیں کی، میں واپس لیتا ہوں، کہیں اور جا کے دوں گا، جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے دے دوں گا۔ ایک نوجوان سید کی نبض جو ہے وہ بگڑی ہے میرے جملے پر، باقی سارے چپ رہ گئے ہو، میں پھر دوبارہ بات کرتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں، تم میں سے کسی نے ولی ہونا ہے؟ اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، تم نے داڑیاں نہیں رکھی، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ولی ہو جاؤ۔ تم سارے مدرسے نہیں گئے، کاروباری لوگ بیٹھے ہو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم ولی ہو جاؤ۔ اللہ جی تیرے گناہگار بندے تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ولی کر دے، کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جاؤ تم متقی ہو جاؤ، ہم تمہیں ولی کر دیں گے۔ جاؤ تم متقی ہو جاؤ، ہم تمہیں ولی کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں تقریر شروع کر لینی چاہیے، اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نوجوان ولی کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روزے کیسے قبول ہو سکتے ہیں، اور ہم اتنی محنت کر کے اگر اس منہج پر آ گئے ہیں تو اب کسی مولوی سے نہیں، پھر مولا سے پوچھیں گے کہ بتا اب تیری قدرت کی نگاہ میں ولی کہتے کسے ہیں، کیسے نمازیں قبول ہوتی ہیں، کیسے روزے قبول ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں سورہ بقر کھول رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے، میں 177 نمبر آیت کھول رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میرا رب بادشاہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک ہم المتقون، معنی یہ ہے یہ ہیں متقی۔ معنی کیا ہے؟ بولو سارے، معنی کیا ہے؟ یہ ہے۔ اب معنی میں کروں گا اور آپ مجھے دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے او بندے نے جڑے میرے یار نے، اے او بندے نے جیڑے میرے نال پیار نہیں کر دے یا کر دے نے، میں آنا میں انہاں نال پیار کرنا۔ اے او بندے نے جنہ دیاں نمازاں قبول نے، جنہ دے روزے قبول نے، جنہ دیاں ٹٹیاں تراویاں نو میں قبول کیتا ہے، اے او بندے نے۔
نہیں، مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے، میں 31 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار۔ مالک فرماتا ہے میری جنت کے کافی سارے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان میں نے وہ سب رکھا ہے جو بھی تم چاہتے ہو۔ جیتے رہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ تو بہت سونا سنتے ہیں۔ اچھا یا اللہ پھر دے دے۔ فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، متقی ہو جاؤ، جنت کے باغ اپنے نام لگوا لو۔ دیکھیں میں 32 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ فرماتے ہیں جب متقی کو موت آتی ہے تو میں اپنے فرشتوں میں سے طیب فرشتوں کی جماعت سے کہتا ہوں میری تسبیحاں چھوڑو، متقی کی روح کا استقبال کرو، زمین پر اترو۔ ایک دو فرشتہ نہیں، فرشتوں کی پوری جماعت، وہ بھی طیب فرشتے زمین پر اتر کر میری تسبیح چھوڑتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یقولون سلام علیکم، وہ میری تسبیحاں چھوڑ کر متقی کو سلام کرتے ہیں۔ یعنی کیا پروٹوکول ہے متقی کا جسے فرشتے سلوٹ ماریں؟ یا اللہ بلا کیا ہے متقی؟ فرمایا یہ ہے متقی۔ تم پریشان ہو گئے ہو فرشتوں کے سلام پر، تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس کی میں عزت کروں فرشتے سلام نہ کریں تو کیا کریں گے؟ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کیسے بنتا ہے بندہ؟ ساری زندگی اسی مسجد میں پکا میں بیٹھ جاؤں، باہر نکلتا ہی نہیں تو مجھے ولی بنا؟ مالک فرماتا ہے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اولئک ھم المتقون، میں نے سند دی ہے اسے متقی کہتے ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ اچھا اللہ بتا کیا کر بیٹھے ہیں یہ بندے جن کی تو فرشتوں سے عزت کرواتا ہے، سلوٹ مرواتا ہے، جن سے تو پیار کرتا ہے، جو تیرے یار ہیں۔ میرے بچے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ طالب علم ہوں، آپ کا حق ہی نہیں ہے اس طرح کان میں بات کرنے کی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے۔ دیکھو توجہ سے سنتے ہیں بات کو، میں عرض کر رہا ہوں اور پھر پڑھا بھی قرآن جا رہا ہے۔ مالک یہ کر کیا بیٹھے ہیں؟ کیڑی نماز نیت بیٹھے نے جڑی ٹوٹ دی نہیں پئی؟ مالک فرمایا پھر سنو میں اب پیچھے سے پڑھ رہا ہوں، اسی آیت کو میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے تقوی کے لیے کون سی شے کی ضرورت ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ توجہ میری طرف کریں، میری طرف توجہ کریں، میں اوپر سے دے کے پڑھتا ہوں۔ اللہ کی محبت میں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں اپنا عزیز مال قربان کرتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ نہیں آواز آئی؟ اللہ کی محبت میں۔ سارے بندے مجھے دیکھیں، ایسا ہے کہ بیٹا آپ اپنا موبائل میری محبت میں دے سکتے ہیں تو پھر دیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس بچے بلال نے میری محبت میں اپنا موبائل دیا تو مجھے دیا۔ اس بچے کو علم ہے کہ جس کی محبت میں شے دینا اسی کو دیتے ہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں، محبت میرے ساتھ ہو اور موبائل سلمان اقبال کو دیا جائے نہیں، کیوں؟ جب محبت میرے ساتھ ہے تو موبائل بھی مجھے ملے گا۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے میری محبت میں اپنا عزیز مال دو، اگر متقی ہونا ہے، میرے یار بننا ہے، میری محبت چاہتے ہو، میری محبت میں اپنا عزیز مال دو۔ اللہ جی کسے؟ فرمایا مجھے۔
मालिक तू कचहरी चौक में आ जा, हम भी माल लेके आ जाते हैं। मालिक फरमाता है मैं आने से पाक हूं, मालिक फिर हमें बुला। मालिक फरमाता है अगर तुम्हें बुलाऊं तो कफन पहन के आ जाते हो, माल पीछे रह जाता है। अल्लाह तू आने से पाक है, हम आ नहीं सकते, देना भी तुझे है, तो कहां दे? फरमाता है कुछ जी तेरे घर तक भेजता हूं, अगर उन्हें देगा मैं बंदों से भी फरिश्तों से भी कहूंगा लिख दो मेरी मोहब्बत में दे रहा है। 10 मालिक किसे देना है? मेरे बच्चों, नौजवानों, तवज्जो। फरमाया व आतल माला अल्लाह बेही ज़विल कुर्बा, तेरी बहन तेरे घर आ जाए उसे खाली ना जाने देना, उसके सर पे हाथ रख कर उसे राजी करके भेज, मैं फरिश्तों से कहूंगा ये बंदा मेरे अकाउंट में जमा करा रहा। तेरा गरीब रिश्तेदार आ जाए उसे खाली ना जाने दे, तेरा भाई आ जाए, तेरा परेशान भाई आ जाए, उसकी परेशानी को हल कर, मैं फरिश्तों से कहूंगा मुझे दे रहा है। अच्छा या अल्लाह, फिर फरमाया व आतल माला अल्लाह बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वसाइलीन। यार तवज्जो करो, मैं पूछ रहा था अल्लाह तेरी मोहब्बत में तुझे देना है, कहां दूं? वो कह रहा है यतीमों को दो, यतीमों को दो, मस्कीनों को दो, फंसे हुओं को छुड़ाओ, किसी कर्जदार का कर्जा दूर करो, किसी मुसाफिर को खाना खिला दो। अल्लाह मैं तुझे देना चाहता हूं। फरमाया मैं बता रहा हूं मैं कहां हूं। हाय हाय, नहीं मैं समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका, रुक जाओ, मैं सूरा मायदा पढ़ रहा हूं, 5वां सूरा है, एक कम 90 नंबर आयत मुझे याद आई है। अगर किसी पर अल्लाह नाराज हो जाए और उसका दिल करे कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, नहीं करता, जिसका करता है चुप क्यों बैठे हो? अगर किसी पर अल्लाह नाराज हो जाए, उसका दिल करे अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए, मेरा रब बादशाह सूरा मायदा की एक कम 90 नंबर आयत में अपने आप को राजी करने का एक तरीका बताते हुए फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता। मौला किस बात पे? फरमाए ये जो तुम सारा दिन कसम पर कसम पर कसम पर कसम उठाते हो ना, मैं तुम्हारी इस पर गिरफ्त नहीं करता। मालिक तू क्यों नहीं करता? फरमाए इसलिए कि ये कसम नहीं है, तुम आदत पूरी करते हो। मालिक फिर फरमाया वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, 4 बंदों में बैठकर अगर इन्हिमाक के साथ तवज्जो से कसम उठा के तुम मुकर जाओ, मेरा जलाल आएगा तुम पे, कहर आएगा, मेरा गजब आएगा, मेरे जलाल और गजब की जद में आओगे। मेरा रब बादशाह कोई तरीका है कि मैं गरीब आदमी अगर ये गुनाह कर ही जाऊं तो कुछ तुझे राजी करने का तरीका, मस्जिद में पक्का पक्का बैठ जाऊं? फरमाया नहीं, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन, अगर मैं नाराज हो जाऊं, तेरा दिल करे मुझे मनाने को, गुजरांवाला में जाके कोई 10 मस्कीन बंदे तलाश कर उन्हें बिठा के इज्जत के साथ लंगर करा, अगर वो खाना खाते हुए मुस्कुरा पड़े, मैं फरिश्तों से कहूंगा मैंने इसे माफ कर दिया। मैं फरिश्तों से कहूंगा मैंने इसे माफ कर दिया है। या अल्लाह नाराज तू है, मैं तुझे मनाना चाहता हूं। फरमाया जब कोई मस्कीन राजी हो जाए मेरी नाराजगी खत्म हो जाती है। नहीं यार मैं नहीं समझा सका, मैं बात अभी भी नहीं समझा सका। देखें आपने रोजे रखे हैं ना, रखे हैं ना, अल्लाह रोजों वाली आयत में फरमाता है अय्याम मादूदात, देखो गिनती के दिन है, गिनती के दिन। तुम चुप हो, मैं कैसे आगे पढ़ूं? क्या अल्लाह फरमाता है?
سارے بولو. آگے فرماتا ہے ایام فمن کان منکم مریدن او علی سفرن. دیکھو تم بیمار ہو, جس کی طبیعت اللہ پوچھے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں فمن کان منکم مریدن, اللہ کہہ رہا ہے مومنو تم بیمار ہو. ہائے ہائے یار تم نے غور ہی نہیں کیا, میں پھر پڑھوں گا. مومنو تم بیمار ہو, لمبے سفر میں ہو. اچھا یا فرمائے فعدتم من ایام اخر. چلو بات سنو, جب طبیعت ٹھیک ہوگی نا پھر رکھ لینا, جب بیماری ختم ہو جائے گی پھر رکھ لینا. اللہ جی بادشاہ مجھ سے نبھتا نہیں روزہ, دل کا اٹیک ہے دوائی کھاتا ہوں, عمر کا یہ حصہ آ گیا روزہ نہیں نبھتا. اللہ فرماتا ہے تو میرے جلال کو آواز دے رہا ہے, میری گرفت میں آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میرے اوے ہیلو بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تشریف لے. اوے میں بڈھا بندہ یہ بہ سکنا یار, اور نہیں جوان نہیں. میں کیا پڑھ رہا تھا جی؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے, برکت, آپ کی عمر دراز ہو. بیمار ہو, طبیعت ٹھیک نہیں, میرے پردادا حضرت خواجہ محمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ, آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت میاں میر کی صاحبزادی کے ساتھ. آپ علی کی اولاد میں سے ہیں اور میاں میر فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. جو میری پردادی اماں تھی نا, اگر بابا جی گھر نہیں ہوتے تو دروازے پہ کوئی مرید آ کے رکتا, اماں جی بابا جی نہیں ہے, میں بڑی دور سے آیا ہوں, فلاں مسئلہ ہے. ماں جی نے اندر سے کہنا ہے جا, اتنے دنوں میں اگر یہ حل نہ ہوا تو میں میاں میر دی دی نہیں. حضرت میاں میر رحمہ اللہ مستجاب الدعوات قسم کے فقیر تھے, یعنی وہ جو دعا مانگتے تھے رب بادشاہ فوراً قبول کرتا تھا. اچھا سارا دن لاہور کی مرد اور عورتیں لائن میں پردے میں بیٹھ کر حضرت میاں صاحب کے سامنے بیٹھنی, اللہم صلی اللہ آمین, اللہم صلی اللہ آمین, اللہم صلی اللہ آمین. میاں میر کے ہاتھ یہاں سے یہاں بعد میں آتے تھے, اللہ قبول پہلے کرتا تھا. حضرت میاں میر کو اپنے آپ کو کالی کھانسی ہو گئی, اللہ آپ کو سلامتیاں دے, کبھی ضرورت نہ پڑے. کالی کھانسی کا مریض ساری رات سو نہیں سکتا, ساری رات کھانستا ہے. میاں میر نے ساری رات کھانسنا قرآن پڑھنا, 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 کھانستے رہنا, قرآن پڑھتے رہ. کوئی 2-3 بجے کے قریب اگر آنکھ لگنی تو 2-4 منٹ کے لیے سو جانا, پھر صبح تہجد کے لیے اٹھنا, فجر پڑھنی, ناشتہ کرنا ماں کے ساتھ اور مسند پہ بیٹھ جانا دعا کے لیے. 7 سال گزر گئے. آج نہ ماں ناشتہ کرتے ہوئے کہنے لگی میاں میر جی ماں جی, پتر تو زمانے کے لیے دعائیں مانگتا ہے, کبھی اپنے لیے بھی دعا مانگ. بات نہ آئی گئی کر دی, ٹھیک ہے ماں جی کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, کر لیں گے. اماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. آج ماں برقع پہن کے نا بیبیوں کی قطار میں سب سے پیچھے, مائیوں کی قطار میں میاں میر کی اماں والدہ ماجدہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئیں.
دعا کا سلسلہ چلتے چلتے شام ہو گئی. ادھر شام ہوئی, ادھر آخری بی بی تھی, وہ ماں تھی, پردے میں تھی. آواز بدل کے بڑے ڈھنگ سے اماں جی کہنے لگی, پیر جی. میاں میر تڑپ کے کہتے ہیں, جی ماں جی. نہیں دیکھیں ذرا, پھر دیکھیں مجھے, پھر دیکھیں. بڑی شام, ادھر شام پڑ گئی تھی, ادھر وقت قریب تھا, اٹھنے کا ٹائم تھا. حضرت میاں میر نے, ماں جی نے بڑی آواز بدل کے, پیر جی. میاں میر تڑپ کے کہتے ہیں, جی ماں جی, میرا نا پتر بیمار ہے, دعا کریں اللہ اس کو ٹھیک کر دے. حضرت میاں میر نے ہاتھ اٹھا کیا, رب بادشاہ شام کا وقت ہے, اماں جی کے پتر کو سید دے دے. چہرے پہ ہاتھ پھرا, ماں جی گھر آ گئیں. بابا جی گھر میاں میر صاحب پہنچے, کھانسی ختم تھی, ٹکا کے نیند آئی. 7 سال بعد سوئے تھے, رج کے ستے. ادھر ماں آرام کر رہی ہے, ادھر بیٹا سویا ہے. تہجد کے وقت ماں بھی اٹھی, بیٹا بھی اٹھا, تہجد پڑھی, فجر پڑھی. ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے میاں میر نے چائے پینے کے ساتھ رونا شروع کر دیا. اماں جی پوچھتی ہیں, میاں میر کیا مسئلہ ہے؟ اماں جی کام بڑا خراب ہوا ہے. اور پتر کیا ہو گیا ہے؟ اماں میں نا ٹھیک ہو گیا ہوں. حضرت کی والدہ فرماتی ہیں, اس میں خراب کام کیا ہوا ہے؟ 7 سال ہو گئے ہیں, میں نے کبھی نیند نہیں کی, تو کھانستا رہتا ہے, میں سر مسلح پہ رکھ کے روتی رہتی ہوں. تیرے کھانسنے سے میرے سینے پہ درد اٹھتا تھا, تیری کھانسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. 7 سال بعد آج میں تسلی کی نیند سو کے دیکھا ہے میں نے, بڑی میٹھی نیند آئی ہے پتر آج مجھے, اور تو کہہ رہا ہے کام خراب ہو گیا. کون سا کام خراب ہوا ہے؟ حضرت میاں میر کہتے ہیں, اماں یہ جو میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہی کام خراب ہے. ماں پھر بیٹے کا چہرہ دیکھی, کہتی ہے اس میں خراب والا کون سا کام ہے؟ حضرت میاں میر کہتے ہیں, اماں مجھے 7 سال ہو گئے ہیں, ساری رات کھانستا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, کھانستا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں. جب میں کھانستے کھانستے میری آنکھ لگتی تھی نا, مجھے ایسے لگتا تھا میرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے, میاں میر تیرا کیا حال ہے؟ آج مجھے اس محبوب کی آواز کوئی نہیں آئی اماں. اور گجرانوالا کے نوجوانوں میں پھر آیت پڑھتا ہوں, فمن کان منکم مریدن. اللہ پوچھ رہا ہے تم بیمار ہو اور تم چپ بیٹھے ہوئے ہو یار. رب تمہاری طبیعت پوچھ رہا ہے. اچھا یا اللہ, پھر فرمایا رکھو روزے. یا اللہ اگر نہ رکھ سکے میرے جلال کو دعوت دیتے ہو. مالک تیرے کمزور بندے ہیں, ہمیں تو ماچس کی تیلی لگ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے, ہمیں تو ہمارے رضائی میں سردی لگتی ہے, ہم تیرے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. کوئی طریقہ دس, تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر پھر تیری طبیعت یہ ہے نا کہ تو بالکل نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک کام کرنا. مالک کیا کروں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. جا کسے مسکین بندے نو لب کے انہوں عزت نال 2 ٹائم دا لنگر کرا. جے وہ لنگر کردہ مسکرا پیا نا, میں فرشتہ نو آکھاں گا ہونے سارا دن بھی حکا پیندا رہے نا, اینو بے روزہ نہ لکھیا جے, ایدہ میرا سودا ہو گیا ہے. نہیں کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ نہیں یہ وہ چھوڑنے کا سگنل تم دیا ابھی. اچھا خیر, کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ دیکھیں یہ لیں قرآن پاک, گفتگو ختم ہو گئی ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن رکو, مجھے بابو سیام امام بخاری, بابو سیام امام بخاری کی بخاری میں بابو سیام سے ایک حدیث سامنے آئی ہے, نسائی میں کتاب الزکوٰۃ سے ایک حدیث سامنے آئی ہے. میرے بچوں میری طرف دیکھو. ایک بندہ نبی سائیں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا, حلقت نفسی یا رسول اللہ, آقا جی میں بہت بڑا جرم کر آیا ہوں, چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم. اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے اور میں اللہ کے قہر کی زد میں آنے والا ہوں.
میرے نبی نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کر کیا آیا ہے؟ کہنے لگا جی کیا بتاؤں، میرا فرض روزہ تھا، بیوی بنی سنوری تھی، ٹوٹ گیا ہے، فرض روزہ توڑ آیا ہوں۔ اسے دیکھ کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو 60 مسکینوں کو لنگر کرا، میں اللہ راضی کر لیتا ہوں۔ ٹوٹا گیا ہے، بولو تو کرنا کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو یار آج پیروں والی بولی بولو، لنگر کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ اللہ ناراض تو ہو گیا ہے، میں 60 مسکینوں کو لنگر کراؤں جا کے؟ اللہ فرمایا اجے تو تینوں میں مسکین پہ دسنا، ماں دی شان تے تینوں دسی نہیں۔ اجے تے میں تینوں مسکین پہ دسنا، پیو دی عظمت تے تینوں دسی نہیں۔ اجے تے میں تینوں یتیماں دے گھر کالنا پیا، اجے سکے بھرا ول تے ٹوریا ہی نہیں تینوں۔ اگر تجھے پتا چل جائے سگے برا کا کیا مقام ہے تو یہ قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، اتنا سا بچہ ہے، 11 بھائی مار رہے ہیں، مار مار کے مردہ سمجھ کر کنویں میں پھینکا، صبح اٹھ کر کھوٹے سکے بیچ دیا، بکتا 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 یعقوب کا نور نظر یوسف جب عزیز مصر کی تخت پر تخت نشین ہوا، یہی بھائی گندم مانگنے آئے، یوسف نے پھٹے نہیں چڑھائے، اپنی شاہی ونڈ کے دسیا ہوئے ماں پیو جمیا نل اینج ٹوری دا جے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ سرزمین قصور پہ بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے یہ بات نماز کی روح سمجھا رہا ہوں، روزے کی روح سمجھا رہا ہوں۔ ولی ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ ولی ہونے کے لیے کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، جس پر ایک وقت میں خالق بھی خوش ہو جائے، مخلوق اس کے لیے دعا مانگتی ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ نہیں وہی قرآن ذرا، وہی قرآن ذرا، وہی قرآن جلدی سے ذرا ایک دفعہ وہی قرآن، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا۔ ریت کے ٹبے پر بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے اسے یوں بیان کیا، فرماتے ہیں بیلیو حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس اچھا تسی نہیں سننا رہن دیو کوئی گل نہیں نہیں شاہ جی میں آپ کو زیادہ گاڑی میں سنا کے جاؤں گا، آپ کے نعرے کا جواب انہوں نے ٹھیک نہیں دیا، یہ نہیں سن سکتے۔ حضرت فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نمیتے دسو ایک ہی کیتی جاندے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت صاحب اردو پڑھیں، اٹھ کے کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے ہوں، یہاں سے اردو پڑھیں، یہاں سے اردو پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، آگے پڑھنے ایک دفعہ سبحان اللہ کو فن تعالیٰ کا آپ اردو پڑھیں۔ دونوں چلے، دونوں چلے، دونوں چلے، دونوں چلے۔ کون چلا ہے بھائی؟ کون چلا ہے؟ سنو نوجوانوں، ایک موسیٰ ہے اور ایک خضر ہے، ایک نبی ہے اور ایک بولو سارے، ایک نبی ہے اور ایک جی دونوں چلے، پھر آگے اردو۔ اچھا وہ ایک گاؤں سے گزرے، ان کا گزر ایک نبی ہے اور ایک پھر جی دونوں کو بھوک لگی تھی، نبی کو بھی اور ولی کو بھی، پورے گاؤں سے کہا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، پھر پورے پنڈ نے اللہ والوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔
فوجد فیہا جدارن، دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جس گاؤں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا اسی گاؤں کی دیوار گر رہی تھی۔ جیسے آپ نے سوسائٹی دیکھی ہے نا، سوسائٹیوں کی باؤنڈری وال ہوتی ہے نا، وہ باؤنڈری وال گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا نہیں جانا ہم نے، میں گارا بنا لیتا ہوں، آپ اینٹیں سیدھی کریں، ہم نے یہ کند بنا کے جانا ہے۔ نوجوانوں، ہم وہ پیر ہیں، ہماری گاڑی کا پٹرول پورا نہ تو ہم ٹائم نہیں دیں گے اگلی دفعہ۔ مجھے معاف کرنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم وہ پیر ہیں جن کی گاڑی کا پٹرول پورا نہ ہو تو ہم کسی کو ٹائم نہیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ولی اسے کہتے ہیں جسے بھوک لگی ہو، بندے کھانا نہ دے، وہ پھر بھی اس کی دیوار کو سیدھا کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی اس کی دیوار کو سیدھا کرتے پھرتے ہیں۔ اب چکر کیا تھا؟ اب میں چکر آگے پڑھتا ہوں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ، بیٹا مجھے دیکھیں، مولانا آپ مجھے دیکھیں، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اللہ فرماتا ہے بات یہ تھی کہ اصل میں یہ کند کچھ یتیموں کی تھی، ہم ولایت اسے دیتے ہیں جس سے یتیموں کا آسرا بننا آ جائے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اب مجھے تقریر ختم کرنے دو، میں پڑھوں پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنوں میں نے تمہیں مہینہ بھوکا رکھا ہے۔ کیسے آگے پڑھوں؟ پھر پڑھوں گا مومنوں میں نے تمہیں مہینہ پیاسا رکھا ہے۔ اللہ چکر کیا ہے؟ فرمایا چکر یہ ہے تمہیں سارا سال بھوکوں کی قدر ہونی چاہیے، تمہیں سارا سال پیاسوں کی قدر ہونی چاہیے۔ تمہارے دروازے پہ اگر کوئی بھوکا آ جائے، بھوکا آئے، بھوکا جائے نہیں، اگر نہیں جائے گا تو سمجھنا روزہ قبول ہوا ہے۔ اگر کوئی پیاسا آئے تو پیاسا جائے نہیں، اگر پیاسا نہیں جائے گا تو روزہ قبول ہوا ہے۔ میرا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تم اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ روزے کی روح ہے تمہاری آپس میں محبت، تمہاری آپس میں روزے کی روح کیا ہے؟ تمہاری آپس میں بولو سارے، میں اگلا جملہ پڑھوں۔ تمہاری آپس میں یار کتنا ضروری ہے تمہارا آپس میں پیار کرنا؟ نہیں بتاؤ نا مجھے کتنا ضروری ہے؟ چپ بیٹھے ہیں یار۔ نہیں بابا نماز زور پڑی ہے، عصر میں کافی وقت ہے، عصر پڑھو گے؟ پڑھو، شروع کرو۔ ربی جعلنی ومن ذریتی، بس رک جاؤ، ومن ذریتی۔ گجرانوالہ کے بڑے عالم کے پاس جاؤ، سے پوچھو قبلہ ابھی میں نے جو فرض پڑھے ہیں اس میں میں نے من ذریتی کہا، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا تو باپ ہے تو یہ تیری بیٹی کا ذکر ہے، تو باپ ہے تو یہ تیرے بیٹے کا ذکر ہے، تو ماما ہے یہ تیری بھانجی کا ذکر ہے، تیرے بھانجے کا ذکر ہے، تو چاچا ہے یہ تیرے بھتیجے کا ذکر ہے، تیری بھتیجی کا ذکر ہے، تو نانا ہے یہ تیرے نواسے کا ذکر ہے، تیری دوتری کا ذکر ہے، تو دادا ہے یہ تیری پوتری کا ذکر ہے، تیرے پوترے کا ذکر ہے۔ اچھا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ولی والدیہ، رک جاؤ کسی مولوی سے پوچھو قبلہ یہ ولی والدیہ کیا ہے؟ وہ کہے گا تو بیٹا ہے یہ تیری ماں کا ذکر ہے۔ ولی والدیہ کیا ہے؟ یہ تیرے ابے کا ذکر ہے۔ گجرانوالہ کے جوانوں مجھے کہنے دو نا، پھر تمہارے ابے کے بغیر نماز تو نہیں ہوتی نا؟ تم سبحان اللہ میرے جانے کے بعد کہنا جو نماز تمہارے بابے کے بغیر نہیں ہوتی وہ زہرا کے بابے کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ رک جاؤ، مجھے آگے مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید نے پاک پتن میں کہا تھا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک۔ حضرت بابا فرید نے کہا تھا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین ہے، پر اس کی ایک روح ہے جسے پیار کہتے ہیں۔
اس کی ایک روح ہے جسے محبت کہتے ہیں. گردش کوے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، تیرے بندوں سے پیار کر. حضرت بابا فرید فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین ہے، پر ایک 6ویں شے ہے جس کا نام انسانیت ہے. 6ویں شے ہے جس کا نام، بولو بولو سارے، جس کا نام درد ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں. حضرت فرماتے ہیں، بابا فرید فرماتے ہیں 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے مک. نماز کی روح ختم ہو گئی اگر تمہیں ماں کی نہیں خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں بھائی کیا ہے، بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کس لیے آئے ہیں. اب مجھے بتاؤ تمہارا آپس میں پیار کتنا ضروری؟ بولو. ماں کا ادب کتنا ضروری؟ باپ کا حیا کتنا ضروری؟ بہن کی خدمت کتنی ضروری؟ بولو سارے، روتے ہوئے بولو. نوجوانوں نے سر نیچے کیے، آنکھوں میں آنسو ہے. مجھے بولو، میرے ساتھ جواب دو مجھے روتے روتے. کتنا ضروری؟ آپس میں پیار نہیں بولے سارے. بھائی بندو، تمہارا اگر آپس میں پیار اتنا ضروری ہے تو پھر تمہارا محمد کی اولاد سے پیار کتنا ضروری ہے؟ بھائی بولو، جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ زبیب شاہ جی، جب بندہ بندے کی قدر سیکھ لے اصل میں اسے اللہ کی قدر ہو جاتی ہے. میں جملہ دہرا رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. جب بندہ بندے کی عزت سیکھ لے اصل میں اسے اللہ کی قدر کرنی آ گئی. اور بولو بولو، جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میرے ساتھ. قادری، جب بندے کی قدر سیکھ لی، جب بندہ بندے کے دکھ میں کام آ جائے اس نے اللہ کی قدر کی ہے. بندہ بندے کی خدمت کرے تو اصل میں یہ مقام شکر الہی ہے. اصل میں بندہ اللہ کا شکر کر رہا ہے کسی کی خدمت کر کے. بیٹا مجھے دیکھو، چھوڑو موبائل کو، کسی کی خدمت، کسی کے کام آ کے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا حبیب، قیامت تک میرا اعلان ہے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. تو کیا سمجھے ہیں آپ؟ جو بھی میری عطاؤں کو بانٹے گا میں بانٹنے والے کو کمی نہیں آنے دوں گا. تو آپ کو سمجھ آئیے، بندہ بندے کی قدر کرے تو وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے. بندہ بندے کی قدر کرے تو وہ جیتے رہو جن کی زبان ہلی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، سورہ نساء ہے، 4 سورہ ہے. بیٹا مجھے دیکھو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جسے شکر کا سلیقہ آ جائے. یعنی جو بندے کی قدر سیکھ لے میں جہنم بجھا دیتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ مسجد اقصی والے اس طرح تڑپ نہ رہے ہوتے. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ورنہ کشمیر والے تڑپ. ماں مر جائے گی مولوی طارق جمیل دی، میں ایتھے مسیتے کھلو پہ نہ ہوں، نہیں آکھے گا اسرائیل واسطے ایک جملہ، مر جائے گا، نہیں پڑے گا ممبر پہ، وہ نہیں پڑے گا اسرائیل کے بارے میں کچھ بھی. یہ جو وزیر اعظم کا مشیر خاص مولوی ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، شرفی کیا نام ہے اس کا، طاہر اشرفی کی ماں مر جائے گی وہ ان پر کوئی جملہ نہیں کہے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انسانیت کا بڑا درس دینے والے مولوی آج مسلمان ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے.
ہمارے اندر ایمان کی غیرت ختم ہے، ایمان کی حرارت ختم ہے. کس لیول پہ ایمان ہے؟ ایمان کا درجہ کیا تھا؟ مجھے معاف کرنا، بات لمبی ہو گئی. ایمان کا درجہ کیا تھا؟ سینے سے روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے دل سے تو کہو. یہاں غیرت ختم ہو گئی ہے. کوئی میڈیا کا مولوی مجھے دکھاؤ جس میں یہ جرت ہو اسرائیل کے بارے میں بات کر سکے. میں عرض کر رہا ہوں بندے کی قدر اللہ کا شکر ہے. کرنے والے کو کمی آ جائے تو میرا نام بدل دو یار. میرے محمد نے قسم اٹھائی ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، کمی نہیں آنے دوں گا. برما کے مسلمان جل کے مر گئے ہمارے بارڈر پہ کھڑے، ہم نے دروازہ نہیں کھولا ہے، بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کشمیر والے جل کے مر گئے. کارگل میں ہماری فوجیں کئی لاکھ فوجی ان کے گپت کر چکی تھیں. کیا ہوا کہ انہیں واپس بلایا گیا؟ مجھے معاف کرنا، میں کرنٹ ایشوز پر آ گیا قرآن پڑھتا ہوا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، جب بندہ بندے سے پیار کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن اللہ سورہ عاشورہ 42 نمبر سورہ ہے اور 23 نمبر آیت میں کہتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. شک نہ کرو میرا حبیب، ان سے کہہ دو جو آل محمد سے پیار کرے میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اللہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ آل محمد کے نوکر کا، مصطفیٰ کی دہلیز سے محبت کرنے والا، اس کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ شکریہ ادا کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ کس کا؟ رکو سنو، ان اللہ غفور شکور. شک نہیں کرنا، میں اس کے گناہ معاف کر کے پھر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا اللہ تو گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا؟ گناہگار کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے. تو اللہ ہو کے اپنی کچہری میں گناہگار کا شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ قدرت کی آواز آئی چپ کر، گناہگار ہے علی کا غدار تو نہیں ہے. اللہ جیسے سمجھ. اس کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے، محمد کی آل کا غدار نہیں چل سکتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے.